تو میں یہ عرض کر رہا تھا نبی نے کیا کہا اپنی قوم سے کہ تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے، حالانکہ وہ اپنے جائز پیسوں کا گھر بنا رہے تھے. اس سے پتا چلا کہ دیواروں اینٹوں سے محبت، دنیا سے دل لگانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو میں نے وہ جو تھے نا سفید کرتا شلوار پاجامہ، میں نے ان سے کہا آپ پتہ ہے آپ نے فیکٹری تو بنا لی، ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے سانپ پال لیا، سانپ کو سنبھالنے کا منتر نہیں سیکھا. دولت ایک سانپ کی طرح ہے، اگر آپ کے دل میں گھس گئی تو ڈسے گی آپ کو، دل سے باہر ہے تو بہت انجوائے کراتی ہے انسان کو لائف میں. دولت کا مزہ بھی دیندار لوگ اڑاتے ہیں جن کے دل میں دنیا کی، وہ انجوائے بھرپور طریقے سے کرتے بھی ہیں، کنجوسی بھی نہیں ہے. ورنہ ہم نے بے دین لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس دولت آئی نا کم بخت اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے ہوتے. اور یہ جو مجھے ریوو کے تانے دیتے ہیں نا لوگ، آپ کے پاس ریوو اتنے پیسہ، مجھ سے 6 گنا زیادہ پیسہ ہے لوگوں کے پاس، پھٹ پھٹیوں پہ گھوم رہے ہیں. ہم جیسے ہیں نا ویسے نظر آ رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جیسے ہیں ویسے کیا ہو رہے ہیں. اور یہ جو کچھ لوگ ہیں نا ناٹک ایسے غریبوں والے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں، جیسے دل چاہتے ہیں ان کمبختوں کو زکات دے دو، یہ ایسے ہوتے نہیں ہیں. ان کمبختوں سے بولا کرو تو سوٹ ٹائی پہن لے، کوئی اچھے کپڑے پہن لے، ہمیں پتا ہے تو اتنا غریب ہے نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جیسے ہمیں ویسے نظر آ رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، بنا کچھ نہیں رہے، ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، بچے بھی اسپیڈ کھا بھی رہے ہیں، پیسہ ہے فوراً گاڑی خرید لی. میرے پاس جب پہلی دفعہ پیسہ آیا تھا 90,000 روپے آئے تھے، کنوارا تھا اس وقت میں، شادی میری نہیں ہوئی تھی، 4,000 میری تنخواہ تھی مدرسے سے، مجھے ملے 90,000 روپے ابا کی طرف سے نا. میں نے فوراً GTO 125 خرید لی کاواساکی. میں نے کہا اسٹائل کیا ہونا چاہیے. اب میری جو GTO 125 دیکھ کے لوگ کہتے تھے یار یہ آدمی کروڑ پتی ہے. نہیں بھائی کروڑ پتی نہیں ہے یہ آدمی، 4,000 تنخواہ سے آدمی کروڑ پتی نہیں ہو جاتا. آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں اتنا لمبر، میری روزانہ 30 کلومیٹر جانے میں 30 کلومیٹر آنے کی ڈرائیو ہے، تو ڈرائیو کمفرٹیبل ہونی چاہیے، اسٹائل نرالا ہونا چاہیے. تو وہ ایسی پھر میں ساؤنڈ میکر کے پاس، آج ایک سیلنسر والا بندہ آیا ہوا تھا نا، کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے سیلنسر کا کام کرتے ہیں. مجھے اپنی GTO 125 یاد آ گئی. میں ساؤنڈ میکر کے پاس جا کے اس کا سیلنسر بنوایا کرتا تھا کہ جب یہ ایکسیلیٹر دوں تو ٹک 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 کی آواز آئے اس میں سے. کاواساکی GTO سے آواز کیسی آتی ہے؟ ٹک ٹک کی، بڑی خوبصورت. مجھے آواز کی وجہ سے وہ پسند تھی. تو میں جب بیٹھا ہوا تھا نا وہ ساؤنڈ میکر لوگ، انہوں نے کہا کہ یار ہم گاڑیوں کا کام کرتے ہیں. میں نے کہا پھر آپ ایسا کرو، کچھ لوگ اپنی بیویوں کی چیخ و پکار سے بہت پریشان ہیں، تو کوئی ایسا سیلنسر بناؤ جو بیگم کے فٹ ہو سکے. میں نے کہا اتنی سائنس نے ترقی کی ہے، کچھ عورتیں اپنے شوہروں کی چیخ و پکار سے پریشان ہیں، تو اس کا طریقہ میں نے کہا یہ مذہب کی بہت بڑی خدمت ہوگی. آج اثر کی بات ہے، کہہ رہے ہیں کیسے ہوگی. میں نے کہا دیکھو بھائی، اللہ میاں نے کہا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے، کیونکہ گدھے کا بات کرنے کا اسٹائل ٹھیک نہیں ہوتا، بات ٹھیک ہوتی ہے چیختا بہت ہے. وہی بات آرام سے کہی جا سکتی ہے، لیکن پورا پھیپھڑوں میں نا ہوا بھر کے پوری اسپیڈ کے ساتھ نکالے گا گدھا. بھائی آرام سے بلی میاؤں میاؤں کرے گی، آرام سے سمجھا دے گی مجھے پانی چاہیے. گھوڑا ہنہنائے گا، بھائی خوش ہوگا تو ہنہنائے گا. تو یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے، ایک دم. شیر بھی چیختا ہے، ایک دفعہ چیخ کے چپ ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ گدھا کیا کرے گا؟ پورا پھیپڑوں میں نا اپنی ہوا بھرے گا پوری، پھر ایک دفعہ نکالے گا، پھر واپس ہوا لے کر آئے گا، پھر نکالے گا، چیختا ہی رہے گا. تو بعض مرد ایسا کر رہے ہوتے ہیں، گھروں میں کبھی تمیز سے بات بولو کرتے ہی نہیں ہے. خواتین کہتی ہیں ہمارا میاں جب گھر میں آتا ہے ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دی ہے. تو میں نے کہا کچھ خواتین ایسی ہیں جن کے لیے اچھا سا سیلنسر بنا دو، کچھ آدمی ایسے ہیں جن کے لیے اچھا سا سیلنسر بنا دو. کہتے ہیں ہم تو گاڑیوں کے سیلنسر ہیں. میں نے کہا سائنس کی ترقی کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ اتنی ترقی کی سائنس نے. میں نے کہا یہ مذہب کی خدمت ہوگی، اس لیے کہ اللہ کو چیخنا چلانا پسند نہیں ہے. جب تم سیلنسر لگاؤ گے ہم مردوں کے فٹ کر دیں گے، خواتین کے بھی فٹ کر دیں گے، گھروں میں سکون کا ماحول پیدا ہو جائے گا. خوش کون ہوگا اس سے؟ اللہ خوش ہوگا. جنت میں جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کوئی ایسا سیلنسر ایجاد کرو اللہ کے بندو. نہیں سمجھ میں آ رہی ان کے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. خیر، تو وہ جو آئے تھے نا سفید کپڑے نیٹ کلین، میں نے ان سے کہا بھائی صاحب آپ نے دینداری کا گیٹ اپ بنا لیا، آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ کی محبت کے چشمے، پانی کے چشمے ہوتے ہیں نا سواد مردان میں کیسے خوبصورت لگتے ہیں. ایک ہوتا ہے ابلتے ہوئے گٹر جو انڈا موڑ پہ آپ کو جگہ. یہاں بھی ابھی دیکھیں آپ لوگ جو نماز پڑھنے آتے ہیں
گٹر پھلانگ کے آتے ہیں نا, الحمدللہ گٹر کا پانی ہے, کیسا چشمہ خوبصورت بہ رہا ہے, بہتا پانی پاک ہوتا ہے لیکن یہ پھر بھی ناپاک ہے, اتنا گندا ہے, ٹھیک ہے, اتنا گندا ہے کہ بہ کے بھی ناپاک ہے یہ. تو میں نے کہا آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. میں نے کہا آپ فرض کرو آپ کی فیکٹری کو اللہ نہ کرے آگ لگ گئی, ابھی فرض کر لو, جو خطرہ ہے نا وہ فرض کر لو, ابھی آگ لگ گئی. ہمیشہ ایکسٹریم لیول پہ جاؤ گے نا, جیسے میں نے دوسری کی نا تو مجھے دھمکیاں یہ کر دیں گے. میں نے کہا بندوق لے کے سر پہ گولی مار دو, قتل کر کے قیمہ بنا کے کووں کو کھلا دو, میں کسی کے دباؤ میں آ کے طلاق نہیں دوں گا بس. تو میں نے ایکسٹریم پہ پہنچ گیا تھا نا, اور میں ذہنی طور پہ تیار تھا کہ جان سے مار دیں. وجہ اس کی ہے کہ مر جائیں گے, شہید ہو جائیں گے. اگر ہم بغیرتی کے ساتھ زندہ رہے تو سسرال کو کیا منہ دکھائے گا آدمی یار, وہ بولیں گے اچھا اس وقت تو بڑی باتیں کر رہے تھے, 4 شادیاں, ابھی سسرال کا دباؤ آیا تو فوراً طلاق دے دی. اس ذلت کی زندگی سے بہتر نہیں ہے کہ عزت کے ساتھ مر جائے آدمی. کیا خیال ہے بھائی, مرنا تو بعد میں بھی ہے, پہلے بھی, اور اتنا ہوتا نہیں ہے, کوئی مارے گا نہیں. لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ تو ایکسٹریم پہ جاؤ گے نا تو چھوٹی ٹینشن برداشت کرنا آسان. تو ہم تو ایکسٹریم پہ گئے ہوئے تھے, ہم نے کہا زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے بھائی, تو ہم تو یہی ہوگا نا, مر جائیں گے, جیل چلے جائیں گے, 6 مہینے کی جیل ہے دوسری شادی کرنے پر, اگر بیوی اجازت نہ دے کیس کرتے. ہم نے کہا چلو 6 مہینے جیل جائیں گے, تھوڑا قرآن, 3 دن کی ٹینشن جیل میں ہوتی ہے, 3 دن کے بعد عادت ہو جاتی ہے. بےزتی یاد رکھو فیل تھوڑے دیر کے لیے ہوتی ہے, اس کے بعد کیا ہو جاتی ہے, یوز ٹو ہو جاتا ہے آدمی. تو یہ انسان کو اللہ نے ایسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے, ہر چیز میں یوز ٹو ہو جاتا ہے تھوڑی دیر. اللہ بچائے جیل سے, میں کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کر, قتل ہونے سے بھی بچائے اللہ تعالیٰ, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ فرض کرو آپ کی فیکٹری کو آگ لگے گی نہیں, لگ گئی ہے, سارا پیسہ ہو گیا آپ کا برباد. میں نے کہا اب کیا ہوگا پتا ہے آپ کو؟ کہہ رہے بھائی ظاہر ہے کانپنے لگیں گے نا وہ یہ باتیں سن کے. میں نے کہا اب یہ ہوگا کہ گیا سب کچھ گیا, آپ گھر میں آؤ گے منہ لٹکا ہوا ہوگا, بیگم سب برباد ہو گیا, سب سے پہلے یہ گھر بکے گا. کیا خیال ہے, یہی ہوگا نا؟ بیگم بولے گی نہیں, آپ بولنا ہاں. ٹینشن لو نہیں, ہمیشہ دو. ایسے موقع پہ چیخنا جائز ہے دباؤ میں لینے کی. بولے بکے گا, تیرا باپ بھی اس کو بھیجنے سے, کیونکہ میں کھانا ہے نا پہلے بھائی, کھانا ہی نہیں ہے تو کیا کروں گا میں. گھر بک گیا. میں نے کہا آپ ٹماٹر کی ریڑھی خرید لینا, گھر بیچنے سے 5-6 ریڑیاں آرام سے آ جائیں گی, ٹھیک ہے. اتنا تو گھر تو تھا نا اس کے پاس, ایسا تھوڑی کہ ادھر بھی آگ لگ رہی ہے گھر بھی آگ, ایسی تو پھر قیامت ہی آ گئی ہے. پھر میرا خیال ہے کوئی ایسی فرضی چیزوں کا تو کوئی وہی نہیں ہے نا. میں نے کہا آپ نے 4-5 ٹماٹر کی ریڑیاں خرید لی, آپ کو ظاہر ہے بےزتی فیل ہوگی. بےزتی کا اصول ہے 3 دن سے زیادہ فیل, سمجھ رہے ہو, ہمیشہ یاد رکھو بےزتی 3 دن سے زیادہ فیل نہیں. 3 دن میں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں نا 3 دن تک تکلیف ہوتی ہے, چوتھے دن کم ہو جاتی ہے تکلیف. چائے چھوڑ دو 3 دن تک تکلیف, چوتھے دن نہیں ہوتی پھر. تو میں نے کہا ٹماٹر پہ آ جاؤ آپ. بےزتی ہوگی, لوگ کہیں گے اتنا بڑا آدمی ٹماٹر بیچ رہا ہے. تو آپ کو جب بےزتی فیل ہونا, کچھ تو نیچرل ہے اب وہ تو, لیکن آپ نے کیا کہنا ہے بھائی, تھوڑے دنوں میں ٹماٹر بیچنے والا اور فیکٹریوں کا مالک دونوں کی لاش پہ ایک جیسے کیڑے ہوں گے. جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے بھٹے پہ لیٹے گا کہ نہیں لیٹے گا ایک دن؟ کیا خیال ہے؟ قبر میں جانے کے بعد مٹی ڈال کے سارے کیسز ختم, وہاں کے کیسز کھلیں گے, پھر کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر ہوں گے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, بالفرض اگر ہوئے, نہیں ہوئے تو اللہ بخشش کرے سب کی. تو بھائی تھوڑے دنوں کی کہانی ہے. اتنے بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی لوگ جنہوں نے اپنے ملازم رکھے ہوئے تھے, 30 سال 40 سال کے بعد ملازم بھی قبر کے اندر, ساتھ والی قبر میں سیٹ. وہاں فرق پتہ چلتا ہے کہ کون سی قبر سیٹ کی ہے اور کون سی قبر ملازم کی. میں نے کہا بھائی مر کے سب 40-50 سال کے بعد سب نے کیا ہو جانا ہے, مٹی میں تحلیل ہو کے برابر. بندہ رہا نہ بندہ نواز, سب برابر. تو جب بھی کوئی یوں دیکھے نا, ابے تو کیا تھا اب کیا کر رہا ہے, تھوڑے دن کی ٹینشن ہے, اس کے بعد تیرا بھی وہی حشر ہونے والا ہے اور میرا بھی وہی حشر.
میں نے کہا 3 دن بےزتی فیل ہوگی, اللہ کے لیے برداشت کرو, ہر غم پہ اجر ملتا ہے, ہر غم پہ صبر کرو گے اللہ کیا دے گا, اجر. پھر میں نے کہا ڈبل روٹی مکھن ناشتے میں گئے تیل لینے, پھر دیکھنا ناشتہ سوکھی روٹی رات کی بچی ہوئی ہو, چائے میں ڈبو کے کھا لینا. اس میں 2 ٹائم کی روٹی صحت کے لیے بہترین ہوتی ہے. شو مارنے کی کے لیے نہیں کہہ رہا میں, صرف موٹیویشن کے لیے. دیکھو میں نے کل رات کھانا کھایا تھا, اب تک نہیں کھایا. فٹ فاٹ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا؟ آپ مذاق سمجھ رہے ہوں گے, میں حقیقت بتا رہا ہوں. آپ گارڈوں کے ساتھ میں نے کل رات کھانا کھایا ہے 10 بجے, اور ابھی کیا بج رہا ہے, 9 بج رہے ہیں, اب تک نہیں کھایا میں نے کھانا. بالکل فٹ فاٹ. کوئی کمزوری محسوس سی بھی ہو رہی ہے آپ کو؟ کھجور کھائی ہے میں نے, صبح بھی کھائی تھی تھوڑی سی 6-8-10 دانے کھجور کے, اور ابھی مغرب میں کمزوری تھوڑی سی محسوس تو کھجوریں کھا لی, اور وہ لیمن والا شربت شہد ملا کے پورا گلاس بھر کے پی لیا, مدذل لا لیا, شربت کھا لیا, کھجور کھا لیا. اتنی سی بھی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ویکنیس محسوس نہیں ہو رہی. آپ سمجھ رہے مفتی صاحب کی ہیلتھ کوئی بہت ہی خاندانی ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہی ہے جیسے آپ ہیں, کچھ چیزیں ہم نے کھوپڑی میں خامخواہ کی مسلط کر لی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور زیادہ اچھا کھانا کھایا ہوا ہوتا پھر اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو آپ کہیں گے اتنے نیک کہ کھانا کیوں نہیں کھایا, ٹائم نہیں ملا, یا کچھ مصروفیت ہو گئی ہوگی, یا کیا ہوا ہوگا, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن غربت کی وجہ سے ایسا نہیں ہے. کل آپ ایسا نہ ہو کچھ زکات وکات لا کے دیں سب میری پراٹھا کھا لینا. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جتنا ہم کھا رہے ہیں, دیکھو رات کو میں نے 10 بجے کھانا کھایا, ان کے ساتھ گوشت تھا وہ قربانی کا, انہوں نے بڑا مزیدار بنایا ہوا تھا, کھا لیا بس. تو رات کو نیند تو آج کل کراچی میں آ نہیں رہی ہے کسی کو. تو فجر کے بعد مجھے جامع ترشید جانا تھا, تھوڑی دیر میں سویا ہوں تو ناشتے کا موقع نہیں ملا, میں جامع چلا گیا, وہاں بچوں کو پڑھاتا رہا, پھر واپس آیا تو موقع نہیں ملا, سونے کے لیے لیٹا تو خاتون آ گئی ٹھک 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 ٹھک, ٹھیک ہے نا. تو پھر اب اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ کچھ کھا لینا چاہیے. میں نے کہا اب کھایا تو بیان نہیں ہوگا, ٹون ہو جاؤں گا. تو میں نے کیا کیا, لیمن ڈال کے پانی میں اور شہد ملا کے چند کھجوروں کے ساتھ کھا لیا, مدذل آ لیا, ایسی انرجی آ گئی. ابھی کچھ بالکل بھی دل نہیں کر رہا کھانے کا. ہاں گھر میں بول دیا کہ پکا دینا, ایسا نہ ہو کہ زیادہ نہ ہو جائے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی اس کے بعد کیا ہوگا, آپ کا کھانا پینا بند. تو سوکھی روٹی صبح چائے میں ڈبو کے کھانا, 3 دن محسوس ہوگا کہ غلط ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. اس کے بعد اس روٹی سے آپ کو ایسی محبت ہو جائے گی. میں نے روٹی اور چائے کے ساتھ 90 سال لوگوں کو جیتے ہوئے دیکھا ہے. بلوچستان میں گیا ہوں, ایسے لوگ 90 سال عمر ہے, کھاتے کیا ہیں بھائی, غربت ہے سائیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے. کیا کھاتے ہو, روٹی پانی, کبھی بکری کا دودھ مل گیا تو مل گیا. 80 90 سال غریبوں کے لیے اللہ نے پیکیج ہی الگ رکھا ہوا ہے. یہ امیروں کے ہیں کہ وٹامن سی اور وٹامن فلانا اور آئرن اور ڈمکانا, یہ ہے ضرور, ڈاکٹروں کی میں نفی نہیں کر رہا. یہ ان لوگ کے لیے جن کی جیب میں کیا ہے, پیسے, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, سارے وٹامن اللہ نے روٹی میں ڈال دیے ہوں. اکثر واقعہ سناتا ہوں نا اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کا. ہمارے حضرت نے بہت عرصہ غربت میں وقت گزارا ہے, مدرسے کی تھوڑی سی تنخواہ تھی, لیکن جیتے ایسے تھے سر اٹھا کے جیسے سب سے بڑے سیٹھ ہی یہی ہوں. حضرت کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہوئی, حضرت ڈاکٹر کے پاس لے گئے, ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلائیں, ان کے لیے پھل کھلائیں بہت ضروری. حضرت فرماتے میرے پاس تو پھلوں کے پیسے ہی نہیں تھے. تو میں نے دل میں سوچا کہ بھائی ڈاکٹر نے اپنے علم کے مطابق بالکل درست بات کی ہے, لیکن اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے. اگر میری بیوی کو پھلوں کی واقعی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے پھلوں کے پیسے دیتا, جب نہیں دیے اس کا مطلب ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر کی نفی نہیں کر رہے, وہ اپنے علم کے حساب سے بات کر رہے. توکل الگ چیز ہے بھائی, ڈاکٹری الگ چیز ہے. ہاں پیسے ہیں تو پھر یہ حدیثیں نہیں سناؤ. آج کل کم بخت کنجوسی دکھا رہے ہیں, بیوی کو نہ تربوز کھلا رہے ہیں نہ خربوزہ کھلا رہے ہیں. جب وہ کہے کہ دیکھو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اہلیہ پھل کے بغیر جی لی تھی, تو حضرت کے بعد جب پیسہ آیا تو پھر سب کچھ کھلایا. تو غلط توکل کا استعمال مت کرو. حضرت کی تو تنخواہ بہت کم تھی, مدرسوں میں کمی تنخواہ ہوتی ہے, اللہ ہدایت دے ہم سب مدرسے والوں کو. تو حضرت نے کہا کہ بھائی گنجائش نہیں ہوگی. حضرت کا انتقال ہو گیا, اور حضرت کی اہلیہ ابھی 90 سال میں جا کے انتقال ہوا ہے ان کا. سمجھ رہے ہو کب انتقال ہوا؟ 90 سال میں. تو میں نے ان سے کہا, اور چلو انتقال ہو جائے گا نا تو ہو جائے گا, تو جو زندہ ہے کیا ان کا انتقال نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کسی نہ کسی طریقے سے انتقال تو ہونا ہے نا.
پورے وٹامن لے کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. ڈائٹ پلان ڈاکٹر نے بتایا, اتنے وائٹامن ڈی کے کیپسول لینے آپ نے, اتنے وائٹامن K2 تاکہ وہ وائٹامن ڈی کو ایبزورب کر سکے. K2 بھی کھا لیا, وائٹامن ڈی بھی, اور وائٹامن سی کی اتنی کوانٹٹی, اور کیلوریز آپ نے نا اتنی ڈبے پہ لکھ کے, اتنا واچ لگی, تو یہ سیمسنگ واچ اس چکر میں نہیں ہے, تو یہ صرف سلپ ناپنے کے لیے. تو یہ اتنی کیلوریز لے کے پورا فٹ, ایک دم باڈی فٹ, ٹرک کو چل کے چلا گیا. نہیں آئی بات؟ پوری ایک دم سیٹ اپ سے چل رہے تھے, ڈاکٹروں کے مشورے کے, ڈاکٹر خود اپنے مشورے پر اتنا عمل نہیں کر رہا تھا جتنا یہ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کر. گھر سے باہر نکلے, پتا چلا یہ ڈھکن بھی غائب ہے. وہ سمجھے کہ ڈھکن ہے, پاؤں رکھا ڈھکن سمجھ کے, وہاں ڈھکن نہیں تھا. کیا خیال ہے بھائی, اس کا کوئی وٹامن سے تعلق ہے؟